بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تین خبریں ہیں اور تینوں بہت بڑی خبریں ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں پہلی سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور جو سزا تیزی کے ساتھ سنانے کے بعد لندن روانہ ہو گئے تھے، ان کے حوالے سے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ پنجاب سے سی ٹی ڈی کے کچھ اہلکار پشاور میں ایک شخص کو اٹھانے کے لیے پہنچے، اس کے بعد عوام نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ وہ خبر ہے جو میڈیا پر نہیں چلی، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک اور بہت بڑی خبر ہے اور یہ خبر ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی طرف سے ہے اور بیسیکلی فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور عموماً ہم دیکھتے ہیں بجٹ کے اندر کوئی ادھر کی مد ادھر، ادھر کی ادھر، اور وہ معاملات بے ضابطگیاں ہم دیکھتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ہر ادارے کا احتساب ہوتا ہے اور کم از کم یہ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان تو یہ بتاتا ہے کہ کس ادارے کے اندر کیا چل رہا ہے پیسے کے معاملات کے حوالے سے۔ ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ رپورٹ جو ہے اس کے اندر کچھ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ اب بے ضابطگیوں کا جو مطلب ہے وہ کرپشن یقیناً نہیں ہوتا، لیکن سوالات بہرحال کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پر ہم آج کی ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ بڑی عام ویڈیو ہے، میں امید کروں گا کہ ایک تو آپ کو علم ہے اس پر ویڈیو پر فائر وال لگی ہوئی ہے، تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اس فائر وال جو ہے اس کو کسی کنارے جو ہے وہ لگایا جا سکے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے اس ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ کے اندر وہ یہ آئی ہے جو بنیادی طور پر یہ فوج کا ایک ذیلی ادارہ ہے، FWO، آپ کو علم ہے یہ جو سڑکیں وغیرہ بنتی ہیں عموماً یہ کمپنی آپ کو نظر آتی ہے۔ اب اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اربوں روپے اس نے بانٹے ہیں عطیات اور خیرات کی مد میں، جس کا کوئی حساب کتاب موجود نہیں ہے۔ اچھا، آگے اس کا بڑا عام کنٹینٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، چونکہ پچھلے 2 دہائیوں کا تقریباً احاطہ کیا گیا اس کے اندر۔ ایڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے 2023-24، اس کے اندر انکشاف ہوا ہے کہ FWO نے بیرون ملک ایک نجی کمپنی قائم کی ہے۔ بیرون ملک رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک نجی کمپنی میں آرمی افسران کی خدمات کو پروموشن پینشن کے لیے شمار ہونے والی باقاعدہ سروس نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اب اس پر ماجد نظامیہ BBC کے یہ نمائندے ہیں، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ سادہ اردو میں یہ ہے کہ ایڈیٹر جنرل رپورٹ کے مطابق فوج کے ادارے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن FWO نے 7 ارب سے زائد روپے خیرات اور عطیات میں بانٹ دیے، جو کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ عطیات کن غریبوں مسکینوں کو دیے گئے، ان کی تفصیل، فہرست، منظوری کے جو ثبوت ہیں وہ دستیاب نہیں ہے۔ بے نظیر شاہ ہیں، انہوں نے بھی اس کو پورا چونکہ رپورٹ کیا، تو میں انہی کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ FWO نے حکومتی منظوری کے بغیر ایک نیا منصوبہ شروع کیا، نہ تو اس کے قیام کے سلسلے میں حکومت سے کوئی منظوری طلب کی گئی اور نہ ہی خرچ شدہ رقم یا موصول ہونے والی آمدنی کی تفصیلات محفوظ کی گئیں۔ یعنی ادارہ جو کام کر رہا ہے، اس کے جو ذیلی ادارہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے FWO کی، تو انہوں نے وہ ریکارڈ صحیح نہیں رکھا۔ FWO نے 7,201 ملین، یہ 7 ارب روپے سے زائد آپ کہہ لیں، عطیات اور خیرات دیے، لیکن ایڈیٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ایک حکومتی ادارہ ہونے کی حیثیت سے FWO کے پاس خیرات دینے کا سرکاری اختیار نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں خیرات کے مستفید ہونے والوں کی فہرست بھی دستیاب نہیں تھی اور نہ ہی اس خرچ کے لیے کسی منظوری کا ثبوت تھا۔ یہ بڑا عام معاملہ ہے۔ پھر FWO کے آڈٹ کے دوران مالی بیانات سے یہ دیکھا گیا کہ مالی سال 2008-9 سے 19-20 تک کی مدت میں FWO نے اپنے منافع اور نقصان کے کھاتے میں ٹول کلیکشن سے آمدنی ظاہر کی ہے۔ اب یہ ٹول کلیکشن یہ آپ کو علم ہے۔ اچھا، ٹول کلیکشن سے ظاہر کی گئی آمدنی جو کل آمدنی ہے وہ 29,393 ملین روپے تھی، تاہم رپورٹ کے مطابق ان اعداد و شمار کی تصدیق کے لیے کوئی بل، واؤچر، رسیدیں یا دیگر ڈیٹا دستیاب نہیں تھا۔ تو حساب کتاب رکھنا، وہ سامنے لانا، یہ ایک بڑی بے ضابطگی ہے جو اس میں سامنے آئی ہے۔
پھر اس رپورٹ کے اندر ایڈیٹر جنرل کہتے ہیں کہ 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے سال کے لیے نقد بہاؤ کے بیان سے ایف ڈبلیو او نے 46,146 ملین روپے نقد اور نقد کے مساوی ظاہر کیے، تاہم یہ فنڈز نجی اکاؤنٹس میں رکھے گئے ہیں جن کی حکومت سے منظوری نہیں لی گئی۔ گورنمنٹ کے اس اکاؤنٹ اس کے اندر نہیں رکھے گئے۔ سال 2016-17 کے دوران ایف ڈبلیو او نے ایف بی آر کو 7.3 ارب روپے ٹیکس جمع کرانے کا دعویٰ کیا، جبکہ اسی مدت کے لیے ایک نجی آڈٹ فرم کی رپورٹ میں 15.6 ارب روپے ٹیکس جمع کرانے کا انکشاف ہوا۔ اچھا، آگے ایڈیٹر جنرل یہ کہتے ہیں، بڑی عام چونکہ ہے، میں اس لیے اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایف بی آر کو ظاہر کردہ ٹیکس کی اعداد و شمار میں 8.2 ارب روپے کا بڑا فرق پایا گیا، 8.2 ارب روپے۔ یہ بھی پتا چلا کہ 30 جون 2020 تک ایف ڈبلیو او نے 4584 ملین روپے ٹیکس کی ادائیگی روک رکھی تھی۔ یہ رقم حکومتی خزانے میں جمع کرائی جانی چاہیے تھی، اس کے بجائے ایف ڈبلیو او نے یہ رقم نجی بینک اکاؤنٹس میں رکھی جو قواعد کے خلاف ہے، اس سے منافع بھی ظاہر لیا ہوگا۔ سال 2008-9 سے 19-20 کے دوران ایف ڈبلیو او نے 528.648 ملین روپے کا ایڈوانس ٹیکس معاف کر دیا۔ ایڈیٹر جنرل نے نوٹ کیا کہ اس معافی کے نتیجے میں حکومت کو آمدنی کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ بے ضابطگیاں عموماً حکومت کے ہر محکمے کے اندر بہرحال ہوتی ہیں، لیکن یہ اب شدید بے ضابطگیاں ہیں یا نہیں، یہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ ہے سی ٹی ڈی۔ آپ کو علم ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، پنجاب سے فیصلہ آباد سے کچھ اہلکار جو ہے وہ وارد ہوئے ہیں پشاور وہ گئے ہیں ویگو ڈالا لے کے، تو وہاں پہ جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے ایک بندے کو اٹھانے کی۔ یہ انڈیپینڈنٹ اردو نے سٹوری آج لگائی ہے، بی بی سی نے بھی لگائی ہوگی، چونکہ یہ اس طرح کی چیزیں پاکستانی میڈیا پہ عموماً چونکہ رپورٹ نہیں ہوتی، تو میرا خیال ہے حرج نہیں ہوتا اگر کوئی خلاف قانون کوئی بھی کام کرتا ہے تو وہ رپورٹ ہونی چاہیے، چونکہ عام سول لوگ اگر غلطی کر سکتے ہیں، غیر قانونی کام کر سکتے ہیں، تو پھر وردی کے اندر بھی یعنی جرم ہے، وہ خواہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ ابھی تفصیلات تو اس کی آنی ہے، لیکن رپورٹڈلی جو رپورٹ ہوا ہے، یہ واقعہ پیر کی شام یعنی کل شام 6 بجے کے قریب پشاور کے علاقے یونیورسٹی ٹاؤن میں پیش آیا، اور کاشف ذوالفقار ہیں، ایس ایس پی آپریشنز پشاور۔ اب یعنی ان کی عادت بنی ہوئی نا جدھر سے جا کے بندے کو اٹھا لیں، وہ بھائی وہاں کی پولیس یا اداروں کو آپ مطلع کریں، اگر کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، کسی کرائم کوئی ایف آئی آر ہے تو آپ ان کو بتائیں اور پراپر طریقے سے بندہ لے لیں۔ چھاپے کی سی سی ٹی وی بھی موجود ہے، سارا کچھ۔ اب یہاں ہوا یہ ہے، بتایا گیا ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے بظاہر شہری کو اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اب جو مقدمہ درج کروایا نا، چونکہ وہ باقی بھاگ گئے سی ٹی ڈی کے لوگ، ایک قابو آ گیا، وہاں ان کے جو لوگ موجود تھے تو وہ پٹھانوں نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے پھر پولیس کے حوالے کیا ہے، یہ باقاعدہ اس کا موجود ہے۔ جو ہی باہر آیا، یہ وہ مقدمے کے اندر درج کروایا، جو ہی باہر آیا تو باہر مسلح افراد نے بغیر نمبر پلیٹ ویگو گاڑی سے مجھے اغوا کرنے کی غرض سے حملہ کیا، تاہم اسی اثنا میں میرے بیٹے اور دیگر رشتہ داروں نے مجھے بچایا۔ اتنے میں دیگر افراد فرار ہو گئے، یعنی باقی جو لوگ تھے، لیکن ان میں سے ایک کو ہم نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کیا۔ وہ یہاں پہ جو سی ٹی ڈی اہلکار ہیں انہوں نے پھر یہ موقف دیا ہے کہ ہمیں مشکوک بندے کو اٹھانا تھا، اسی غرض سے کچھ ٹارگٹ پکڑنے کے لیے پشاور آئے ہوئے تھے، دہشت گردوں کا ٹی ٹی پی کا ٹارگٹ۔ اب وہ آپ نے پکڑنا تھا تو پراپر بھائی آپ ادھر کہتے۔ اب وہ جو مقامی افسران ہیں پشاور کے، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، اور بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ذاتی سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ عمل کیا جا رہا تھا۔ اب ایک اور بڑی تیسری بلکہ وہ خبر آپ کے سامنے پہلے رکھنی چاہیے تھی، اور وہ ہے جج ہمایوں دلاور۔ جج ہمایوں دلاور جو ہے یہ بنوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو علم ہے عمران خان کو توشہ خانہ کیس کی پہلی جو سزا عمران خان کو ہوئی ہے، ٹرائل ہوئے، اور تیزی کے ساتھ اس بندے نے چونکہ جانا تھا کہ میں آپ کو بغیر سنے سنائے تیز ترین ٹرائل کر کے، تو یہ لندن بھاگا تھا یہ جج، وہاں بھی لوگوں نے پھر اس کو
اس دوران ایک خبر چلی تھی کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کے خاندان کی زمینوں کے اوپر، اب وہاں پہ جو ہے وہ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو این او سی گورنمنٹ نے دیا ہے اس وقت، تو نگران حکومت تھی غالباً، اور یا پی ڈی نگران حکومت تھی، تو این او سی ملنے کے ساتھ یہ فیصلہ بھی آیا ہے۔ پھر فیصلے کے ساتھ یہ عجوبہ ہے کہ اسی جج کو چنا گیا کہ لندن کے اندر آپ جا کے خطاب کریں، یعنی وہاں ٹریننگ تھی غالباً، تو وہاں لوگوں نے اس کو گھیرا بھی تھا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ اب یہ جج ہمایوں دلاور جو ہے ان کے اہل خانہ کی جائیدادیں اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس پر اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے انکوائری شروع کر دی ہے۔ یونین کونسل مہمت خیل ہے، یہاں ان کی آبائی زمینیں ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنیادی طور پر ہے یہ بھی ان کی اپنی آبائی زمین ہے، یہ 1967 1976 یہ سارے ان کی اپنی زمینیں ہیں۔ اب اس کو انہوں نے پلاٹ بنا کے، اور کسی اور سوسائٹی کو این او سی جاری نہیں ہوا تھا اس وقت، ان کو این او سی جاری ہوا۔ آخر ان کی خدمت کیا ہے، یعنی عمران خان کی، یعنی ان کا جو خاندان ہے، بھائی والد وہ سارے، تو ان کی عمران خان کا کیس سن کے سزا سنانے کے علاوہ کیا کوالٹی ہے کہ ان کو یہ این او سی ملا ہے، تو اس پر یہ تحقیقات ہیں، اب صحیح ثابت ہوتی ہیں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ جج ہمایوں دلاور کے خاندان کے حوالے سے جو تحقیقات ہیں، یہ ایک بڑی خبر ہے، بڑی پیش رفت ہے، اور تمام جو ریکارڈ ہے وہ اینٹی کرپشن جو خیبر پختونخوا ہے اس نے قبضے میں لے لی ہے۔ انکوائری شروع ہو چکی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہمایوں دلاور کا یہ جو زمینیں ہیں یہ تو اپنی ہیں، این او سی کیسے ملا ہے، باقیوں کو کیوں نہیں ملا، ان کو کیسے ملا ہے، تو یہ بیرسٹر محمد علی سیف نے اس کو کنفرم کیا ہے۔ یہ خبر جو ہے زید گشکوری کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے بریک کی ہے، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے اس کی منظوری بھی دی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔